شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایکچوئل بجٹ جو ہے بہرحال آنا ہے ویڈنسڈے کو 12,900 ارب کا ٹارگٹ بن گیا ہے. عام خیال یہی ہے کہ جو ٹیکس دینے والے شعبے ہیں انہی کو کچلا جائے گا, انہی کو نچوڑا جائے گا, انہی سے ٹیکس مزید لینا ہے, چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو, چاہے وہ پی ایس ایکس ہو, پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو, اس میں نئے ٹیکسیشن ہو اور ٹیکسیشن ڈبل کرنے کی بات ہو تاکہ 12,900 تک پہنچا جائے. اور ایک بار پھر جو ہے وہ جو نان فائلر ہمارا شعبہ ہے, جو ان ڈاکیومنٹڈ شعبہ ہے, اس کے وہی وارے نیارے جاری رہیں. تو شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کیا گر ہے جس سے کہ یہ 12,900 تک ہم پہنچ پائیں گے. اور یہ یاد رہے, اب اس سے پہلے بات ہوئی ہے کہ ہم نے گروتھ والا بجٹ نہیں دینا ہے, گروتھ ہونی نہیں ہے, انٹرسٹ ریٹ میں خاطر خواہ کمی ہونی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں تو 12,900 ارب روپے کا جو یہ تمام باؤنٹی ہے, یہ کیا اللہ تعالیٰ اوپر سے وہاں سے بھیجیں گے یا یہاں پر کچھ ہے ایسا انتظام؟ دیکھیں, بالکل سیدھا اگر آپ ارتھمیٹک کریں تو 9,400 سے 12,900 جو ہے وہ 3,500 بنتا ہے. 3,500 میں میرا جہاں تک خیال ہے یہ 3,500 میں سے تقریباً 1,700 کو کہیں گے کہ یہ ہم نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں اور 1,700 کو یہ کہیں گے کہ ہم گروتھ اور انفلیشن سے نکالیں گے. جو مسئلہ ہے وہ 1,700 جو نئے ٹیکسز لگانے ہیں اس کا ہے کہ وہ کہاں سے گیئر کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس میں سے جو سب سے بڑا جو فیکٹر ان کو نظر آئے گا وہ ہے کہ جو امپورٹ ہوتی ہیں اس پہ جو ود ہولڈنگ ہوتی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے 1%, کیونکہ پاکستان کی ریونیو کا بہت بڑا جو اماؤنٹ ہے وہ 1% امپورٹ کی ود ہولڈنگ سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو وہ بڑھایا جائے گا. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ 2 لاکھ سے زیادہ 2 لاکھ سے کم انکم والوں کا ٹیکس بڑھایا جائے گا, مگر میری انڈیکیشن یہ ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ جن کی آمدنی ہے سیلری کی ان کا انسیڈنس بڑھ سکتا ہے. تیسری بات میرے ذاتی خیال ہے اور میری مشورہ بھی یہ ہوگا کہ کیپٹل مارکیٹ کو ٹچ نہیں کیا جائے. اس کی بہت ساری وجوہات کے بعد ایک دوسری وجوہات یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا ٹیکس کا کنٹریبیوٹر نہیں ہے اور وہ اس کا سینٹیمنٹ بڑا نیگیٹو جاتا ہے, اس لیے اس کو بہت زیادہ ٹچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ڈیویڈنڈ انکم کو اگر انہوں نے ٹچ کیا جو آلریڈی 15 پہ بہت زیادہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. مگر کامران صاحب, میں نے خرم کی بات بھی سنی, آپ کی بات بھی سنی, اشرف کی بات بھی سنی. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ سارے لوگ ایسے ڈیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہم سب کیشیئر ہیں, مطلب کیش آ جائے گا, چائنا کا لون چلا جائے گا, چائنا کا لون نہیں آئے گا, یہاں سے کیش آ جائے گا, یہاں سے کیش چلا جائے گا. ملکوں کی معیشت کیش پہ نہیں بنتی کہ تو یہ جو سارے انڈیکیٹر ہیں جو آپ کیش کی باتیں جب کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیفالٹڈ کنٹری ہے اور ہم اس کیش کو بیلنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور یہ بات جب ہم کہتے ہیں, جب میں کہتا ہوں تو لوگ میری بات نہیں مانتے تھے, مگر بات یہ ہے کہ معیشت کیش پہ نہیں چلتی. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم 12,900 بلین روپیز میں سے 54% صوبوں کو دے دیں گے, کیا وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ لوگ اور جنرل پاکستانی معاشرہ یہ اس کو انٹرسٹ کو بھی چھوڑ دیں, ڈیفینس کو بھی چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیں کہ 12,900 میں سے 6,300 بلین روپیز جو صوبوں کو چلا جائے گا, وہ صوبے اس کا کیا کریں گے, کیسے کریں گے. سندھ میں سب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پنجاب کا بھی آپ کو حال پتہ ہے. تو یہ جو 6,900 روپے 6,500 روپے ہیں, اس کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ وہ کیسے خرچ ہو رہے ہیں. میرے حساب سے کیونکہ تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ, اریگیشن یہ سب صوبائی مسئلے ہیں اور ہم سارے بلا وجہ کی باتیں کر کر اپنا کنسنٹریشن عوام سے دور کرتے ہیں اور ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے کیشیئر ہیں, اکنامسٹ نہیں ہیں. آپ کے نزدیک کامران صاحب if you don't mind, پہلے میں اگر ایک بات کہہ دوں, جسٹ میں کوشچن دے دوں, اسی میں آپ ایڈ کر لیجئے گا. میں کوشچن کر لیتا ہوں, اس میں آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو 12,900 کی جو نمبرز آئے ہیں, جو فگر آئی ہے, یہ کس حد تک جو ہے وہ ڈویبل ہے. ہم سب کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ڈویبل ہی نہیں ہے. تو آخر یہ کیا
یہ کس قسم کی، اگین میں بولوں گا کہ کیا از دیر اے میتھڈ ان دا میڈنس. اور دوسری چیز یہ کہ وہ ملک جس کی پہلی گروتھ 1% ہے، جہاں پہلی انٹرسٹ ریٹ جو ہے 22% ہے، جہاں آلریڈی جو ہے وہ بے پناہ برا حال ہے. اگر یہ کیپٹل مارکیٹ کی بات کریں یا اسٹاک ایکسچینج کی بات، وہاں پر بھی جو پی اے آپ کو پتہ ہے کہ 3 اور 4 پہ جو کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ابھی شاید مزید گر کے 2 وہ ہو جائے. تو گنجائش کہاں ہے؟ کس دنیا میں رہتے ہوئے یہ 12,900 کی بات کی گئی ہے، اور کس طریقے سے یہ پاسبل ہوگا؟ تو اگین کیا از دیر اے میتھڈ ان دا میڈنس؟ کامران صاحب پہلے میں ذرا ایک اسٹرانگ ایکسیپشن لے لوں. شبر زیدی صاحب نے کوئی آئیڈیاز میرا نام لے کے مجھے ایٹریبیوٹ کیے ہیں جو آئیڈیاز میں نے کہی نہیں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ملک کیشیئر ہے یا کیش پہ چل رہا ہے. جو باتیں میں نے نہیں کہیں ان کی بنیاد پہ کائنڈلی مجھے مت اٹیک کیجئے، ٹھیک ہے؟ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کی بنیاد پہ آپ کر دیں شبر صاحب، ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 2 کامران صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں از دیر میتھڈ ٹو دا میڈنس، نہیں، آئی ڈونٹ تھنک ابھی تک جہاں تک بجٹ میکنگ کا تعلق ہے مجھے تو کوئی میتھڈ نظر آ رہا ہے. آئی تھنک 2-3 امپورٹنٹ پرائیورٹیز ہیں، جیسے ابھی اشرف صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ چائنا میں جا کے کچھ کافی ضروری اپیرنٹلی ان کو بات کرنی ہے ان آرڈر ٹو سیکیور دا IMF لون. اور دوسری چیز انہوں نے کرنی ہے کہ بجٹ میں جو بھی ان کو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ میٹ کرنے ہیں. اب ٹھیک ہے، یہ باتیں جو شبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ کانوں کو تو بہت اچھی لگتی ہوں گی کہ بھئی ہم یہ نہ مانیں وہ نہ مانیں، عوام کے لیے کر دیں وہ کر دیں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر پاکستان اس IMF پروگرام کو نہ سائن کرے اور ہم لوگ نہ ایکسیڈ کریں اس پہ، تو اٹس پاسبل کہ اگست سپٹمبر تک پہنچتے پہنچتے پاکستان ایک دفعہ دوبارہ ڈیفالٹ کی کنارے پہ پہنچ جائے گا. اور اگر اگست سپٹمبر تک نہیں ہوتا تو دسمبر تک پہنچ جائے گا. ابھی پاکستان اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ IMF اور ملٹی لیٹرل لینڈرز کی سپورٹ کے بغیر چل سکے. اور یہ ہم نے آلریڈی 2 دفعہ دیکھ لیا. 2 دفعہ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک گرمیاں جب تھیں 2022 میں اور دوبارہ گرمیاں تھیں جب 2023 میں. تو اب کیا ہم یہی باتیں جو کانوں کو اچھی لگتی ہیں ان کے نشے میں آ کے تیسری دفعہ کیا وہی والا مسٹیک کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ریالٹی کو ماننا چاہتے ہیں؟ لیکن مجھے صرف یہ بتائیں تو پھر یہ 12,900 جو IMF مانگ رہا ہے وہ ہم کیسے پورا کریں؟ مطلب کیا کین وی ڈو اٹ؟ جی خرم صاحب پلیز. کامران صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈوبل ہے، اس کا اسٹرکٹلی اسپیکنگ شبر صاحب آپ کی باری ہو چکی ہے. جی خرم صاحب آپ فرمائیے گا. آپ نے پوچھا ہے کہ یہ 12,900 کا ٹارگٹ ڈوبل ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈوبل تو ہے، ہو تو سکتا ہے، لیکن کرتے کرتے معیشت کو اور صنعتکاروں کو نقصان بہت ہوگا یہ کرنے میں. ٹھیک ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ کچھ ٹیکس کا برڈن آئے، کچھ ٹیکس کی بیس براڈننگ کی جائے اور کچھ انٹرنل ری ایلوکیشنز کی جائیں اور کسی اور طریقے سے فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو قابو کیا جائے. لیکن ابھی میتھڈ ان دا میڈنس مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے، ہم بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. بدھ کو یعنی کہ 12 جون کو بجٹ آنا ہے اور IMF کے حکم پہ حکومت پاکستان نے 12,900 ارب روپے ٹیکس آمدن کا ٹارگٹ کا تعین کیا ہے. جس ملک کی آدھی آبادی، آدھا اکانومی جو ہے وہ ان ڈاکیومنٹڈ ہے، غیر دستاویزی ہے، نان فائلرز پر مشتمل ہے، ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. گویا کہ 12,900 ارب روپے کا ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اور ٹیکس دینے والے طبقات کو، ٹیکس دینے والی اکانومی کو نچوڑنا ہے. اسی موضوع پہ ہماری بات ہو رہی ہے. جناب شبر زیدی، جناب خرم حسین، اشرف میلکم ہمارے ساتھ ہیں. اشرف میلکم صاحب آپ بتائیے گا کہ ہم یہ خبریں سنتے رہے کہ 12,900 کی ریس کے اندر بہت سی خبریں آ رہی ہیں، اسپیکولیشن ہے، رومرز ہے. ایک خبر یہ رومر یہ آئی کہ جی کہ کیپٹل مارکیٹ پہ کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ واحد ہے جو کہ 6 سال کے بعد اس نے 1 سال میں کچھ بہتر پرفارمنس دکھائی ہے. وہ کہ عالمی نمبرز ہے اس کے لحاظ سے جو پی ہے پاکستان کے سٹاک مارکیٹ کا وہ تو ابھی بھی جو ہے وہ پتہ نہیں 1/10 ہے انڈیا سے اور دوسری جگہوں سے. کہ کیپٹل گین کو ٹیکس کر دیں، ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس کو ڈبل کر دیں، جو سیلریڈ کلاس ہے اس میں مزید ہم اس کو ٹیکس کر دیں. اس میں کہیں کوئی کریڈیبل ہے یا یہ واقعی یہ رومرز ہیں، اسپیکولیشن ہے؟ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ 12,900 اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی فارمولا بن رہا ہے؟ کیونکہ ویسے تو یہاں کوئی ہے نہیں، لیکن کچھ آپ کو شنید ہے. جی کامران صاحب، یہ رومر نہیں ہے. یہ جو ہمارا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا IMF کے ساتھ، اس میں پاکستان لکھ کے کمٹ کر چکا ہے کہ اگلے بجٹ میں ہم کریں گے اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروو بھی کروائیں گے. لہذا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ریومرز کی یا کم ہونے کی. تقریباً 13,000 انہوں نے لکھا ہوگا اس میں ریٹن
पाकिस्तान ने कमिटमेंट नहीं, की वो हुई तो है सही IMF है, के साथ वो तो स्टैंड र्यूमर बाय नहीं है अरेंजमेंट कि के तहत 12,900 या 13,000 हमें करना है, मगर कैसे करना है इसके बारे में मैं कह रहा हूँ, क्या वो इनके पास बन गया है रास्ता? इसकी तरफ मैं आता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। जी, मैं इसकी तरफ आता हूँ। राब्ता हम हमेशा वही करते हैं सर, जो नॉन टैक्स सेक्टर्स हैं उनकी तरफ हम जाते नहीं हैं। रिटेलर्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये ट्रेडिशनली रिटेलर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका वोट बैंक अभी भी देखें पंजाब में ख़ास तौर पर अर्बन रूरल फाइट थी, गंदम मंगवा के इंपोर्ट करके ट्रेडर्स को फ़ायदा दिया गया, किसान लुट गया। प्रेफर किया मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ने अपनी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी को, अर्बन पॉपुलेशन को, अर्बन आबादी को किसान की कास्ट पे। यही मुस्तकबिल में होगा। रिटेलर्स पे टैक्स हमें बहुत ज़्यादा एक इंसेंटिव दे सकता है, बहुत ज़्यादा हमें इनकम हो सकती है, उधर हम नहीं जा रहे। तो नहीं, हम मतलब ये कि एक अमल ये है कि GST बढ़ा दे, GST नहीं बढ़ेगा? मैं करता हूँ GST से 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़ है। साथ कुछ सेक्टर को GST में वापस लाने की प्रपोजल है। ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत है, उन पे वो कह रहे हैं 18 से 19% आप टैक्स आयद कर दो टॉप ऑफ PDL। इस तरह गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज बढ़ाने की बात करते हैं कि उधर भी एक टैक्स लगा दो। तो ये जो इजी टैक्सेशन है, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज दे रही हैं, सैलरीड क्लास दे रही है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में आ रहा है, उस पर टैक्स की शरह बढ़ाने की बात हो रही है, जो कि आसान तरीका है। जो नए सेक्टर्स हैं, जिस खास तौर पे रिटेलर्स हैं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का आपको पता कौन नहीं टैक्स लगने देता, DH इसमें शामिल है बुरी तरह। रिटेलर्स स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूंसी है, अर्बन कंस्टिट्यूंसी है, शटर डाउन की पावर है उनके पास, वो दुकानें बंद करके खड़े हो जाते हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ताकतवर हल्का है, उनको कोई हाथ नहीं डाला। जिस सेक्टर्स पे अगर टैक्स लग जाए, ईमानदारी से लग जाए, और हमारी टैक्स मशीनरी को एक्टिव मुतहर्रिक कर दिया जाए, थोड़ी करप्शन से पाक कर दिया जाए, 13,000 नहीं 15,000 भी हासिल हो सकता है। लेकिन उसके विल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए।